سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا سے سینئر سیاستدان اجمل خان وزیر صاحب۔ جی اجمل بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو اجمل بھائی آپ کا بہت شکریہ، آج آپ آئے بھی، آپ کے دانت میں بھی درد تھا لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے پاس آنے کا فیصلہ کیا۔ تو ذرا آج جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ تو یہ کہ کرم ایجنسی اور پارس چنار، اس کے اوپر آپ نے 3 نومبر کو سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی جب وہاں پر واقعات ہونے شروع بھی نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر 1 مہینے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر وہ گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا، 39 لوگ شہید ہوئے، پھر پراپر جنگ شروع ہو گئی، 200 سے زائد لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور پھر خیبر پختونخوا حکومت نے اعلان کیا کہ جی ہم قومی جرگہ بنانے جا رہے ہیں اور اس میں جی ہم مسئلے کو حل کریں گے، اور پھر وہ ایک جرگہ بھی بنایا گیا، جرگے کا اعلامیہ بھی جاری ہوا 1 جنوری کو۔ میرے خیال سے اس سے 1 دن پہلے آپ ہمارے ساتھ ہی تھے جب آپ نے بات بھی کی اور آپ نے کہا کہ اب امید ہے کہ مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میں نے فرحان اس وقت بھی یہ کہا تھا جب یہ 14 نکات طے ہوئے نا، یہ جو جرگہ ہوا تھا ابھی تو اس میں جو 14 نکات طے ہوئے تھے جس کے اوپر دونوں اطراف کے دستخط موجود تھے، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ جرگوں کے ذریعے اگر مسئلے حل کرنے ہیں تو پھر وہ FCR ختم کرنے کا پھر کیا ضرورت تھا؟ تو FCR کے ذریعے تو پہلے بھی جرگے ہوتے تھے۔ جی اب آئین پاکستان اور قانون کے مطابق کرم ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، وہ ایک سیٹل ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ وہ تمام قوانین جو آپ کے 400 مردان، DA خان، بنو، کوہاٹ اس میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہونے چاہیے، اور یہ ان کا حق بھی ہے اور یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے، قانون بھی کہتا ہے۔ اب وہاں پہ میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا، میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جرگوں سے بحال نہیں ہوگا۔ میں نے خود بھی جرگے کیے ہیں، جرگے کا یہ ہوتا ہے کہ جرگے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں کہ 2 فریقوں کو آپس میں بٹھا کر اس کے اوپر ٹرم آف ریفرنس یا وہ پوائنٹس اس کو وہ کرتے۔ اب روڈ کی رسپانسبلٹی آپ نے جرگے کے اوپر ڈال دے، اب عوام پہ ڈال دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ جو ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، عوام کی جان و مال کی تحفظ۔ اچھا اجمل بھائی، جیسے فرض کیا ایک جرگہ ہو رہا ہے، اس میں ایک بندہ ایک سائڈ کا ہے، دوسرا دوسری سائڈ کا ہے، ٹھیک ہے، اور اب اس پورے جرگے کے معاملات میں 220 لوگ جو سے ہیں وہ شہید بھی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ جرگہ آپس میں معاملات طے کرتا ہے یا کہتا ہے ہماری صلح ہو گئی، تو وہ بندہ جس نے کوئی 40 لوگ مارے ہیں، کسی نے 50 لوگوں کا قتل کیا ہے، کو ان کا احتساب بھی ہوتا ہے یا جرگے کے بعد مسئلہ حل کر دیتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جرگے کا یہاں تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جرگے پہلے ہوتے تھے، جرگے ہوتے ہیں، ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ مرج ہو گیا 2018 میں، خیبر پختونخوا کا حصہ بن گیا، تو وہاں پہ ایک عدالت بھی موجود ہے، وہاں پہ ایک پولیس فورس بھی موجود ہے فار امپلیمنٹیشن، اور دیگر بھی ادارے وہاں پہ موجود ہیں، جہاں پہ سیٹل ڈسٹرکٹ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح آپ کے سیالکوٹ میں ہوتا ہے وہی قانون ادھر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ بالکل، پاکستان کے ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، وہ سب کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ سیالکوٹ میں تو اگر لوگ 200 لوگوں کو نشانہ بنائیں گے تو پولیس پکڑے گی بھی، ان کو جیلوں میں بھی ڈالے گی۔ وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اب پرابلم وہاں پہ بن گیا کہ دیکھیں 2018 میں جب مرج ہو گیا تو اس کا پہلا انچارج وزیر میں تھا، یعنی اس کو لک آفٹر میں کر رہا تھا، جو امپلیمنٹیشن ہونی تھی اس میں یہ کوئی 29,000 خصدار لیویز کا ایک فورس تھا جو پہلے مرج ہونے سے پہلے ایک FCR کے نیچے فورس تھی جو امپلیمنٹ کرتا تھا لا اینڈ آرڈر کو، اور وہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ کے نیچے کام کر رہا تھا، اور وہ جو ہماری وزارت سیفران تھی، جو سرحدات کی جو ہماری منسٹری تھی، یہ اس کے نیچے آتے تھے۔ جب یہ مرج ہوا تو 29,000 لیویز اور خصدار کا مستقبل عوام میں ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ دھرنا شروع کر دیا خیبر ڈسٹرکٹ میں۔ جب وہ دھرنا شروع کیا تو اس میں وزیرستان سے لے کر بھجور تک یہ جو خصدار لیویز کے لوگ ہیں یہ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں جو ہے نا پراپرلی ان کے کوئی 24 نکات تھے، اس کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا۔ اس وقت پرائم منسٹر نے
اس کا نوٹس لیا, وہ آئے تھے محمد, اس کے بعد انہوں نے خیبر ڈسٹرکٹ آنا تھا, پورے ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے وہ دورے کر رہے تھے, تو انہوں نے اس وقت پھر اس پہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی خیبر پختونخوا میں, جس پہ اس کمیٹی کا مجھے چیئرمین بنایا, اور میرے ساتھ آئی جی اور چیف سیکرٹری اور دیگر جو لوگ تھے وہ میرے ساتھ ممبران تھے. اس میں 11 کور کا ایک اور کمانڈر اپنا وہ بھی تھا, بریگیڈیئر بھی تھا, وہ بھی وہ تھا. اب ہوا کیا کہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تو میں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے, ان کو بٹھایا, وہ وہاں پہ جو ڈی پی اوز ہم نے وہاں پہ لگائے تھے 7 ڈسٹرکٹ میں, ان کو وہ چھوڑ نہیں رہتے وہاں پہ چارج لینے کے لیے, تو میں نے دونوں کو بٹھا کر اس میں مذاکرات کیے. یہ بھی ایک جرگہ تھا, لیکن وہ جرگہ کیا تھا, ریزلٹ اورینٹڈ جرگہ تھا. اس میں نے اپنے سفارشات مرتب کر کے اس کو دستخط کروا کے صبح 10 بجے کیونکہ خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی اس وقت کی یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ اختیار ڈپٹی کمشنر سے, جو اب ڈپٹی کمشنر یہ چلا جائے ڈی پی او کے پاس, کیونکہ وہاں پہ تو پہلے سارا اختیار ایز اے پولیٹیکل ایجنٹ بیوروکریسی کا ہوتا تھا نا, گریڈ 18 کا افسر ہوتا ہے پولیٹیکل ایجنٹ, تو وہ اختیار کیونکہ یہ اس کے نیچے کام کرتے تھے, اور پھر ان کا یہ ہوتا تھا کہ ڈیوٹی اس میں بہت کم لوگ کرتے تھے اور گھروں پہ تنخواہ آدھے ادھر چلے جاتے تھے, مینول سسٹم ہوتا تھا, تو وہ ہم نے مرج کیا. اچھا, اس وقت پھر یہ جب مرج کا فیصلہ ہوا کہ خیبر پختونخوا میں اس کو مرج کیا جائے, اس وقت فرحان میرے سفارشات موجود ہے, جس کو کیبنٹ نے بھی پاس کر لیا, جس کو خیبر پختونخوا اسمبلی سے بھی پاس کروا دیا, اور ان کو وہ 29,000 تقریباً جو لوگ تھے اس کو ہم نے مرج کر دیا خیبر پختونخوا پولیس میں. لیکن اس وقت کا میرا پریس کانفرنس موجود ہے, اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ یہ 29,000 لوگ کافی نہیں ہے, ان کو ہم نے کمپنسیٹ کرنا تھا کیونکہ یہ بے روزگار نہ ہو, ان کی قربانیاں بھی ہے, یہ جو خزدار لیویز فورس ہے انہوں نے شہادتیں دی ہوئی ہے. اب ان کو ہم نے مرج کیا, لیکن ساتھ ہم نے نئے لوگوں کو بھرتی کرنا ہے, لیکن اس کے لیے کرائٹیریا یہ ہوگا کہ ایک تو وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھیں گے, وہاں کے جو یوتھ ہے, وہاں کے جو جوان ہیں وہ اس میں بھرتی ہوں گے. دوسرا, ان کے لیے ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن جو چیزیں ہوتی ہے جو ایج کے حوالے سے, اس میں بھی ہم ریلیکسیشن دیں گے, کیونکہ وہاں پر ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 18, 19, 20 سال سے کیا ہو رہا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو جب یہ نئے لوگ اور وہ پرانے, ان کو جب تقریباً یہ کوئی 50,000 کے قریب فورس بن جاتا, ابھی تو میں نے آپ کو کہا نا کہ تقریباً 29,000 ہے, تو 50,000 کی طرف, اس کے بعد ایک بندے کو بھرتی نہیں کیا پولیس میں, یعنی کہ وہاں پہ. تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ ادھر باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک, تو یہ تو فرحان آپ کو بھی پتہ ہے, ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ کتنے سالوں سے یہ کتنے مسئلے چل رہے. وہاں پہ قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو فورس چاہیے. مثلاً میں آپ کو بتا دوں, آج ساؤتھ وزیرستان کے جوڈیشری ڈی اے خان سے, عدالت ڈی اے خان میں, اور وزیرستان کا بندہ اٹھ کر ڈی اے خان آئے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ججز کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا ٹانگ کے قریب. یہ پہلے ٹانگ میں ہوتے تھے, ٹانگ ڈسٹرکٹ سے, یعنی وزیرستان تو خیر وہاں پہ ان کو وہ تو نہیں ہے, لیکن پہلے بھی ٹانگ ڈسٹرکٹ میں تھے, لیکن اب ٹانگ ڈسٹرکٹ سے بھی وہ ڈی اے خان میں ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی علاقے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹریکل کرتے ہیں تو جرگہ ایک صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے, اس میں مشران ہوتے ہیں, علاقے کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ٹیبل پہ ان کو بٹھانا ہے. اب اس کے بعد وہ تو آپ نے کر دیا, اب اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, وہ جو آپ نے بات کی کہ سزا جزا کا جو ایک ہمارے آئین اور قانون کے مطابق ہے, وہ تو کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ وہ تو ہمارے پولیس فورس نے, یا پھر اس کے بعد جوڈیشری نے اس کے اوپر وہ لینا ہے. اب ہوا یہ کہ اس مسئلے میں پہلے سے میرا یہ پہلے سے تھا کہ بھائی کورم ڈسٹرکٹ جانا چاہیے. ایک جرگہ کی گورنر خیبر پختونخوا میں, وہ بھی کوہاٹ میں تھا, اس سے پہلے چیف منسٹر خیبر پختونخوا وہ بھی کوہاٹ ڈسٹرکٹ میں ہوئے ہیں, وہ جرگے ہو گئے. اب بھی انہوں نے یہ بڑا جرگہ بنا دیا خیبر پختونخوا حکومت میں, جس میں بات چیت ہو کر وہ کیا. اب جرگے کا ہم تو اس چیز پہ خوش تھے کہ اس نکات پہ عمل ہوگا, لیکن اس کے اگلے دن ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر کو اور وہاں پہ جو ہے نا کیا ہوا. اب ایسے صورتحال میں پھر آپ کو
کرنا یہ ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اس علاقے میں پھر آپ کو ایکشن لینا پڑے گا. یہ حکومتوں کا کام ہے, اور اس کا تعین کرنا یہ بھی حکومتوں کا کام ہے. یہ اجمل بھائی, اب جو فرض کیا ایکشن ریاست لینے کا فیصلہ کرتی ہے, تو کیا یہ ایکشن پولیس لے گی یا اب ہماری سیکیورٹی فورسز؟ دیکھیں وہ تو دو سٹیپس ہوتے ہیں. آپ کے جو فورسز ہمارے جو فورسز ہے وہ تو ظاہر ہے جو آپریشن جب ہوتا ہے وہ تو پھر ایک لارجر سکیل پہ ہو جاتا ہے, وہ پھر طرح وہ تو نہیں ہوتا. لیکن جو فرسٹ کام ہوتا ہے وہ تو پولیس کا ہوتا ہے. وہ تو آپ دیکھ لیں کہیں پہ بھی پاکستان کی پولیس کیا کچھ آپ کو لگتا ہے کچھ کر لے گی اس پورے؟ دیکھیں پولیس میں تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ اس میں جو پوائنٹس تھے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ 400 لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا. بھائی 400 لوگوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو آپ کو پورے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں بھرتی کرنا ہے. وہ جو کمی بیشی ہے وہ ساری پوری کرنی ہے. اور اس پورا جو علاقہ ہے یہ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک آپ نے اس میں پولیس کے نئے لوگوں کو بھرتی کرنا ہوگا. پرانے اور نئے لوگ, پرانے بے روزگار نہ ہو, نئے لوگوں کو بھرتی کرنا ہوگا. وہ اس کرائٹیریا بھی پورا اتریں جو پولیس کا ایک کرائٹیریا ہے بھرتی کرنے, اس کے بعد ٹریننگ, اس کے بعد اکوپمنٹ. یہ ساری چیزیں آپ کو دینی ہوں گی. اب اگر آپ یہ تو دہشت گردی ہے, دیکھیں یہ مسئلہ شروع کدھر سے ہوتا ہے؟ ڈسپیوٹ آف لینڈ سے شروع ہوتا ہے. حالانکہ یہ کورومالا مسئلہ آپ کا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. بٹ ابھی جو یہ ریسنٹلی مسئلہ شروع ہوا ہے یہ لینڈ ڈسپیوٹ سے شروع ہوا, وہ بھی دیکھ لیں. اب لینڈ ڈسپیوٹ کا جو پرابلم ہے وہ بھی فرحان میں آپ کو بتاؤں کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک یہ مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آفٹر مرج ہمارے پاس پٹوار خانے نہیں ہے, ہمارے زمینوں کے فرض نہیں ہوتے جائیداد. میں آپ کو سمپل الفاظ میں, یعنی ریونیو ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. تو جب مرج ہو گیا تو یہ تو ساری چیزیں پھر کمپلیمنٹری ہے, یہ تو ساتھ ہوں گے. اب اس میں ایک تو ان ڈسٹرکٹ کے درمیان کے مسئلے یہ بھی ڈسپیوٹ ہے جو آپ اوور آل ڈسٹرکٹ وائز کرتے. پھر ڈسٹرکٹ کے اندر تحصیل لیول پہ بھی مسئلہ, پھر تحصیل لیول سے نیچے پھر قومی لیول پہ بھی مسئلے, لینڈ ڈسپیوٹ کے مسئلے. اب یہ کس نے امپلیمنٹ کرنے تھے؟ جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ خیبر پختونخوا میں مرج ہو گیا تو ڈیفینیٹلی پرائمریلی ہر لحاظ سے پرائمریلی رسپانسبلٹی خیبر پختونخوا حکومت کی, چاہے لا اینڈ آرڈر کی ہو, چاہے اس کے بعد یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ہو, یا دیگر جتنے بھی مسائل پاٹا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فیڈرل حکومت کی ذمہ داری اس میں اور زیادہ بڑھتی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہی PMLN کی حکومت تھی, نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور سرتاج عزیز صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے, فوت ہو چکے. ان کے قیادت میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ جی 3% ڈیویزیبل پول سے دیے جائیں گے, اور وہ 110 ارب ہر سال دیے جائیں گے, اور یہ 10 سال تک ہوگا. وہ سارا پروسیس سارا ریٹرن میں موجود ہے. اس کے اوپر خیبر پختونخوا میں ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو مرج کیا گیا. اب اس میں وہ جتنے بھی فیصلے تھے, وہ نکات تھے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. جب وہ نہیں ہو رہا تو آپ مجھے بتائیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے آپ کے تھرو آؤٹ بارڈر کے, وہ وہاں سے لے کر باجوڑ سے لے کر وہ وزیرستان تک, اور پھر آگے بلوچستان کے بھی مسائل کا آپ کو پتہ ہے. تو اس جگہ پہ ہمیں حکومت کو, فیڈرل حکومت کو اور صوبائی حکومت کو, دونوں کو, جیسے ابھی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, میں تو بارہا کہا کہ اس کے اپنا جو مرج ڈسٹرکٹ ہے یعنی ایکسفاٹا ہے, اس کے لیے اسپیشلی ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے جس کو وزیر اعظم چیئر کرے, خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر, اور ساتھ تینوں جو دیگر چیف منسٹرز ہیں ان کو بلایا جائے, اور ساتھ ان کے جو فائنانس منسٹرز ہیں ان کو بھی بلایا جائے. اور اس میں یہ بات رکھیں کہ مرج کے وقت جو فیصلے ہوئے تھے, ایک تو جو بلوچستان حکومت, پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کے ذمہ جو NFC کے 3% میں اس وقت یہ ساری جماعتیں حکومت میں تھی, اور یہ کنسنسس سے فیصلہ ہوا تھا, اور اس فیصلے کے روشنی میں وہ جو 3% بنتا ہے وہ سارے دے دے مہربانی کر کے, بجائے کہ یہ تقریریں کرے, کہانیاں سنائیں, کس سے سنائیں. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا.
اور یہ فیڈرل حکومت کی رسپانسبلٹی اس لیے بنتی ہے کیونکہ وزیر اعظم نے ان کو کال کرنا ہے. یہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں, وہاں سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور خیبر پختونخوا میں تو آلریڈی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ان کی تو رسپانس پرائمریلی ذمہ داری بھی ہے. تو جب یہ پیسے دے دیں گے اسے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پولیس, آپ کے وہاں پہ انفراسٹرکچر, آپ کے جو وہاں پہ 76-78 سال کے محرومی ہے ان کو آپ ایڈریس کر سکو گے. اگر یہ آپ نہیں کرو گے تو یہ کرم والا ایشو ہے, اس طرح کے ایشو آپ کو اللہ نہ کرے. اور ڈسٹرکٹ میں بھی اس طرح تو نہیں, یہ تو سیکٹرین مسئلہ بن گیا, لیکن یہ لینڈ ڈسپیوٹ کا اور دیگر مسائل اس طرح پھر ہو. اچھا, تو اجمل بھائی اب آپ کو معاملہ جاتا کدھر نظر آ رہا ہے کرم کا؟ جی ابھی مطلب ابھی پھر اب حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کیا اب آپ کو لگتا ہے آپریشن وہاں پر ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میں اب یہ جو ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے 14 نکات تک جو جرگہ ہوا ہے, اس کے بعد میرا یہ کبھی خیال تھا کہ اس چیز کو آپریشن یا اس چیز کی طرف نہیں جا رہے. لیکن اب مجھے اگر یہ حالات اس طرح رہے تو پھر یہ مسئلہ آگے مجھے آپریشن کی طرف نظر آ رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپریشن سے پہلے حکومتوں کو چاہیے, صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے اپنے رٹ کو بحال. لیکن اجمل بھائی یہ جو صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے آپریشن ہونے نہیں دینا, اور اب مطلب آبویسلی ان سے چیزیں انڈر کنٹرول بھی نہیں ہو رہی کہ وہاں پر اب انہیں ڈی سی کو بھی نشانہ بنا دیا ہے, تو کیا اب پھر صوبائی حکومت اپنی بیان واپس لے گی؟ اس میں تو فرحان ایک پرابلم تو پھر یہ ہے نا کہ اگر وہ مثال کے طور پر اس چیز کو وہ مطلب ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, وہاں پہ ان کا ریٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, تو یہ تو فیڈرل حکومت کا کام ہے نا کہ ان سے پھر پوچھے. اب دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے کہ جب جہاں پہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جی یہ جو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل حکومت میں, جس کو آپ پسند بھی کرتے ہیں ان کی بات میں وہی جن کو آپ پسند بھی کرتے ہیں, ان کا بھی تو یہ پرابلم ہے کہ یہ تو نہ نیریٹو بنا سکتے ہیں اور نہ چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کا. اب یہ اتنے جب میٹنگز ہوتے ہیں تو اس چیز میں وزیر داخلہ صاحب کو بھی کبھی وہاں پہ جانا چاہیے. وزیر دفاع صاحب خواجہ آصف آپ کا گرا ہی ہے, میں بارہا کہتا ہوں, وہ بھی پورے پاکستان کے وزیر دفاع ہے, اس کو بھی اونرشپ لینا چاہیے, وہ بھی وہاں پہ جائے. وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پہ جائے. اگر رحیم یار خان جا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, وہاں پہ بھی جائیں, وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے کرم ڈسٹرکٹ, تو وہ اون کریں. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ نہ فیڈرل حکومت اون کر رہی ہے, اور خیبر پختونخوا سے اگر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر کون امپلیمنٹ کرے؟ کھچڑی بنی ہوئی ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی مدد کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اجمل بھائی آخری سوال جاتے جاتے, 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا, اب کہا جا رہا ہے کہ 13 جنوری کو ہوگا, کیوں ڈیلے آ رہا ہے؟ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ دیکھیں, یہ عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت نے جب یہ فیصلہ کرنا تھا, لیکن کل کے میرے خیال میں اس میں کاز لسٹ میں یہ لگا ہوا تھا, جو میں نے دیکھا تھا کاز لسٹ میں لگا ہوا تھا, اور پہلے بھی ایک دفعہ لگا تھا. تو یہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے, پتہ نہیں ہے کہ کیوں ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ خفیہ مذاکرات چل رہے ہیں کوئی؟ یار دیکھیے, یہ فیصلے کو اگر ایک طرف ہم رکھ کر کہیں, کیونکہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس طرح دیگر لوگ عدالتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پہلے بھی ہماری عدلیہ کے اتنے وہ چل رہے ہیں, اور ہم پھر ان کے, میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کچھ تو ہے. اور میرا اس کے حوالے سے بڑا کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس, میں بریکنگ والا ہوں نہیں, لیکن چلے کوئی تھوڑی سی ہماری آڈینس کے لیے کوئی دے دیں. اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ دو جو لوگ ہیں ان کا اس پورا ایشوز میں جو بھی ہوگا, ان میں ایک خاتون ہے, بشرا بی بی. خاتون کا آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ بشرا بی بی اس کی وہ جو ہے نا وہ کس کے ساتھ کی وائف ہے, اور اس نے بات کی. ایک سائڈ اجمل بھائی, یہ آج نا میری فیس بک پر مجھے آج ایک عمران خان صاحب کی ایک پوسٹ نظر آئی, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں, جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دیکھیں, یہ جی ہماری آڈینس بھی دیکھے کہ فارم 47 والی حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے بانی چیئرمین تحریک انصاف. 18 مئی 2024 کی پوسٹ ہے. تو آپ کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ تو فارم 47 والے سے عمران خان تو نہیں کر رہا نا, تو جو کر رہے ہیں اس کو کل عمران خان ڈس اون کر دے گا, تو یہ کیا کر لیں گے؟ یہ تو آپ کو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر عمران خان خود یہ مذاکرات کر رہے تھے تو پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں. وہ تو کل کہہ دے گا کہ بھائی یہ تو
دیکھیے میں تو اندر تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں. اور آپ نے اسے وہ دیکھیے, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, انہوں نے فارم 47 کی حکومت کی جہاں پہ آپ بات کر لیں, ہاں یہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے نا, میں تو خود پرسوں بڑا حیران ہو گیا. وہ جو شیخ افضل مروت نے کہا کہ جی ہمارے جو وکلا ہے اس کو 7 کروڑ 8 کروڑ روپے جو ہے نا, ارب روپیہ 1 ارب روپیہ 7-8 کروڑ تو ابھی اس نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ نے اپنے جیب سے, وہ صحافی ہیں شاہد اسلم صاحب, ان کی خبر ہے کہ 1 ارب روپیہ جبکہ عمران خان حکومت سے گئے ہیں تب سے اب تک وکیلوں کو دیا گیا. نہیں وہ تو شیخ افضل مروت صاحب نے, فگر کا تو مجھے نہیں پتا آپ جو کہہ رہے ہیں, لیکن شیخ افضل مروت نے خود اس کو ایگری کیا کہ ہاں وہ لیے گئے, لیکن اس نے کہا کہ میں نے نہیں لیے. اس نے اپنے آپ کو کلیئر کیا. کم از کم اس کی ایک عادت مجھے ایسی لگتی ہے, چاہے وہ کیسے لڑنے بھی نہیں دیے انہوں نے. دیکھیں لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس نے پیسے نہیں لینے تھے. میں جتنا ان کو جانتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے, کیونکہ اس کو دوسری طرف جتنی عزت وہاں پہ ملی, وہاں پہ اس کو وہ پارٹی کا ایم این اے بن گیا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میں حیران ہوں کہ اگر کوئی ایم این اے بھی بن گئے اور سینیٹر بھی بن گئے ان کے ٹکٹ پہ, اور اس کے بعد اگر ان لوگوں میں سے کوئی پیسے لے کر پھر وکالت کر رہے ہیں, تو یہ تو کوئی عجیب قسم کا, مطلب کہ یہ تو بالکل پھر سمجھ سے بالا تر بات ہے. لیکن میں پھر اگین آپ کو یہ بات کروں کہ مذاکرات کی جہاں تک بات ہے, مذاکرات میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں, لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اسی گورنمنٹ کے ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو اس میں کافی عرصے سے امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف سے میرے خیال میں کہ آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین کی امپورٹنس ہے اس پورے مذاکرات میں اور اس وقت موجودہ صورتحال میں, اور ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بشرا بی بی کا امپورٹنٹ رول ہے. اب آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. تو چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں, اور آپ سب سے گزارش ہے کہ کرم ایجنسی اور پارس چتار کے ہمارے بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ کرے وہاں پر امن ہو جائے اور صورتحال آپریشن تک نہ پہنچے. ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.